ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں کی آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ زندگی میں دین نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ یہ فکروں کو لے کر میں آیا، اتنے دور سفر سے میں آ رہا ہوں۔ میں بنگلور میں رہتا ہوں، میں ویسے تو ہوں بامبے کا رہنے والا، میری پیدائش جوانی سب بامبے میں گزری۔ اب کئی 20-22 سال سے میں بنگلور سیٹل ہو گیا۔ تو بنگلور سے کلکتہ کا فلائٹ 3 گھنٹے کا ہے، گھر سے 3-4 گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا ہے۔ پھر وہاں سے کلکتہ پہنچا، رات بھر ٹرین میں سفر کیا، فرقہ آیا، فرقہ سے پھر وہ بھائی صاحب نے ایک جگہ قیام کرایا، پھر وہاں سے یہاں آیا۔ طبیعت پر اتنا بوجھ ہے بھائی کیا بتاؤں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی ادھر بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، پیچھے والوں کو نہیں دکھ رہا ہے۔ بیٹھو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں تھک گیا ہوں بھائی۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، سفر کی تھکان ہے، پھر مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، ڈائبٹک ہے، تو یہ ساری چیزیں عمر کا بھی تقاضا ہے۔ تب وہ پہلے والا راکی نہیں ہے جو یوں ڈشم فائٹنگ کر رہا ہے اجے دیوگن کے ساتھ۔ اب عمر ہو گئی بھائی، کمزوری آ گئی، اور اتنی رات تک جاگنے کا معمول نہیں ہے۔ وقت پہ سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھنا ہوتا ہے، فجر میں اٹھنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ کی محبت کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا، ورنہ میں اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی تعاون آپ لوگ نے کیا اللہ پاک دونوں جہاں میں اس کا اجر اور بدلہ بہترین طریقے سے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ میں تقریر اور بیان کرنا نہیں جانتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ میں تو بھائی یہ چلتا پھرتا مدرسہ نا دعوت و تبلیغ، اس میں چلتے چلتے اللہ نے کچھ باتیں سکھا دی، کچھ بڑوں سے، علماء اکرام سے، اپنے اکابروں سے، اللہ والوں سے سن کر اس کو دہرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو اپنا سبق دہرانا ہے، اسی کا نام دعوت ہے۔ جب ہم اپنا سبق دہرائیں گے، لوگوں کو جا کر کے دعوت دیں گے، تو اللہ پاک سب سے پہلے ہدایت ہم کو دے گا، توفیق ہم کو دے گا۔ یہ ہے دعوت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سکھایا اس امت کو۔ صحابہ نے اس کام کو کیا، پھر صحابہ اس کام کو لے کر سارے عالم میں پھیلے، اور یہ چلتے چلتے یہ کام، یہ محنت، یہ دعوت کی عظیم الشان محنت یہ ہم تک پہنچی، جس کے ذریعے سے آج مجھ جیسے اور کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا۔ جب بندہ تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، ایک عجیب انقلاب آ جاتا ہے۔ ورنہ بھائیوں، ہم تو اس جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے جہاں مسجدوں کے اندر چپل اور جوتے رکھے جاتے ہیں۔ قسم سے مسجدوں میں چپل اور جوتے رکھے جاتے ہیں، اس جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ نے مسجد میں منبر و محراب کے پاس بیٹھا دیا۔ یہ صرف دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، کیونکہ اللہ کو داعی سے بڑی محبت ہے، داعی سے بڑی محبت ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے خاص بندے، معصوم بندے، بے گناہ بندے، انبیاء علیہ السلام، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، سب کو اللہ نے داعی بنا کر کے دیا، اور 1,24,000 صحابہ اکرام جن سے اللہ راضی ہو گیا اور رضا کا پروانہ دیا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ سارے کے سارے داعی ہیں۔ صحابہ اکرام میں سب حافظ قرآن نہیں تھے، اور سب عالم نہیں تھے، اور سب مفتی نہیں تھے، لیکن سب کے سب داعی تھے، داعی۔
اور سب سے بڑی بات کہ سرور کونین سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی طفیل میں اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، ان کا مقام اور مرتبہ ہم سارے جانتے ہیں کہ بادست خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد میں اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ پاک نے ان کو سارے نبیوں کا امام بنایا، ساری انسانیت کا امام بنایا، سارے نبیوں کا نبی بنایا، اور ان کو داعی بنا کر کے بھیجا۔ اور اس سے آگے کی بات کہ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں اس کائنات کے اندر۔ اللہ رب العزت بذات خود داعی ہے، سب سے پہلا داعی اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت ہے، کیونکہ ساری انسانیت کو خیر والے گھر کی طرف، امن والے گھر کی طرف، جنت کی طرف اللہ نے بلایا ہے۔ ساری انسانیت کو اللہ نے بلایا ہے، تو اللہ سب سے بڑا داعی ہے۔ داعی کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا کر ہر ایک ایمان والے کو اس کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے۔ ہاں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ پاک نے اس امت میں ہمیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے۔ پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، ہاں اللہ نے اس امت کو دی اور اس کی تعریف فرمائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ کھیتی کرتی ہو اس لیے، تم انجینئر ہو اس لیے، تم ڈاکٹر ہو اس لیے، تم سائنٹسٹ ہو اس لیے، تم فلاں ہو اس لیے، تم فلاں ہو اس لیے نہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسانوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو تم بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے۔ اس لیے پیدا کیا ہے۔ اس امت کے اندر ہر ایک ایمان والا مرد اور ہر ایک ایمان والی عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ روزی تو تمہیں ہم دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، ہاں روزی ہم دیں گے، تم اس کی فکر مت کرو۔ تمہیں جو روزی کمانے کا ذریعہ ہم نے دیا ہے، وہ روزی کمانے کا ذریعہ اور اسباب بھی ہم نے دیا ہے، اس کے اندر محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ جتنا تم کو اختیار دیا گیا۔ زیادہ ٹینشن مت لو، زیادہ پریشان مت ہو، پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اختیار دیا اللہ نے، اتنا کرو بس، حد سے زیادہ مت گزرو۔ جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ایک دانہ بھی اس سے کم نہیں مل سکتا، جتنا لکھا اللہ ملتا رہے گا۔ یہ ایمان ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا یقین۔ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے اس دنیا میں زندگی دیا ہے، جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے، جو ہمارے لیے ہر چیز مہیا کر رہا ہے، وہ ہمارے مقدر کی روزی ہمیں دے گا۔ روزی کے چکر میں، روزی کے چکر میں میں نہیں جا سکتا اللہ کے راستے میں، 3 دن نہیں جا سکتا، 40 دن نہیں جا سکتا، 4 مہینے نہیں جا سکتا۔ ارے کیا مقصد بنا لیا بھائی زندگی کا؟ روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، کیا مقصد بنا لیا ہم نے؟ روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، بس اسی میں ساری زندگی گوا دی، کھپا دی اور چلے گئے قبر کے اندر۔ کیا لے کر گئے؟ ارے بھائی وقت کا بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا۔ بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جائے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جائے گا۔ ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا۔
اور اللہ نے یہ زندگی ایمان اور اعمال کے بنانے کے لیے دی. گویا اللہ نے زندگی کو سنوارنے کے اعتبار سے دیا، گزارنے کے اعتبار سے نہیں دیا. اس دنیا کے اندر ایمان والے بھی زندگی گزار رہے، غیر ایمان والے بھی زندگی گزار رہے، درندے چرندے پرندے پائے چوپائے ہر کوئی زندگی گزار رہا ہے. فرمایا کہ ایمان والا زندگی گزارے گا نہیں، زندگی کو سنوارے گا. اور زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے ایک ہی راستہ دیا ہے، بس دین. دین زندگی میں ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم پورے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. دین زندگی میں نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھی ناکام کریں گے، آخرت میں بھی ناکام. یہ دین کیسے سیکھیں گے؟ ہم نے تو مقصد گزاری بنا رکھا ہے، ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا. ارے بھائی، ایک آدمی بھینس لاتا ہے تو مقصد دودھ کو بناتا ہے، گوبر کو مقصد نہیں بناتا ہے، دودھ کو مقصد بناتا ہے. جب دودھ کو مقصد بنا کر کے بھینس کو لاتا ہے تو گوبر مفت میں ملتا ہے اور اس گوبر کا نفع ملتا ہے. گوبر گیس بنتی ہے، گوبر کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کو جو بیچتے فروخت کرتے ہیں. لیکن مقصد گوبر کو نہیں بناتا ہے، مقصد دودھ کو بناتا ہے. تو دودھ جو ہے وہ جنت کی مانند ہے اور گوبر جو ہے وہ دنیا کی مانند ہے. ارے بولو نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. دودھ جو ہے جنت کی مانند ہے اور گوبر جو ہے دنیا کی مانند ہے. تو جب مقصد دودھ کو بنائیں گے تو گوبر مفت میں ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جنت آخرت کو بنائیں گے، مقصد آخرت کو بنائیں گے، جنت کو بنائیں گے، تو دنیا جو ہے وہ تو مفت میں ملی. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے بھائی بزرگو دوستو، جب ہم دعوت کا کام کریں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. میں سب سے پہلی مرتبہ 3 دن کے لیے گیا. کیسے گیا؟ 2 گھونٹ پانی پی لیتا ہوں. پانی پی لیتا ہوں. ہم جہاں رہتے تھے بامبے میں، ہماری کالونی بامبے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، جہاں ماشاءاللہ سب کے اپنے اپنے انفرادی گھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کھلی ہوائیں ہوتی ہیں. کیونکہ ممبئی کے اندر جو ہے وہ بلڈنگیں ہوتی ہیں اونچی اونچی، اس کے اندر فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، کبوتر خانہ، اپنے اپنے کمرے میں رہتے ہیں لوگ، اڑوس پڑوس میں کون ہے کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں. ایسی زندگیاں ہوتی ہیں ممبئی میں. تو اس کالونی کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی، تو وہاں جماعت آیا کرتی تھی. تو جب بھی جماعت آتی تو ہمارے بڑے بھائی صاحب یوسف خان صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کے اوپر اعتراض کرے، ان کا 40 دن اللہ کے راستے میں لگ چکا تھا. تو ان کو ایک فکر پیدا ہوا، ایک داعیانہ صفت ان کے اندر آ گئی. دائی کی جو فکر ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ ساتھ یہ ساری امت جنت میں جائے. اللہ کے نبی کی امت ہے یہ، اللہ کے نبی کی امت جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں جائے. ان کو، میں تو ان کا بھائی، بہت اچھے دوستانہ آتے ہیں ہمارے تعلقات، آج بھی ہے الحمدللہ. تو فکر پیدا ہوئی کہ بھائی یہ کیسے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے اور کیسے ان چیزوں سے باہر آئے. یہ فلموں میں کام کرنا، یہ ناچنا گانا، یہ ساری چیزیں تو حرام ہے، گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے. تو جماعت جب بھی آتی تو اس کو کہتے کہ بھائی میرے بھائی سے ملاقات کرو. تو جماعت بولے ٹھیک ہے ملاقات کریں گے. تو بیچارے بڑے مایوسی کے ساتھ کہتے کہ نہیں، وہ ملاقات نہیں کرتا ہے، جماعت سے نہیں ملتا ہے. کیونکہ میرے ذہن میں یہ ایک مس کانسیپٹ تھا، ایک جو ہے وہ میرے ذہن میں بدگمانی تھی
کہ جماعت والے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بول کر لے جاتے ہیں اور جو ہے وہ ملا مولوی بنا دیتے ہیں. ان کو کام دھندا نہیں ہے. یہ تو جب جھولی پوٹلی والے گھومتے رہتے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے 40 دن 4 مہینے. یہ غلط فہمی تھی, بہت بڑی غلط فہمی جو شیطان نے آج پوری دنیا میں پھیلا کے رکھا ہے. تو میں ملاقات نہیں کرتا. ایک دفعہ ایک جماعت آئی. اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے بڑے اللہ والے بزرگ آدمی تھے, سفید داڑھی, سفید لباس, میلا کچلا, کیونکہ اللہ کے راستے میں دھول مٹی لگتی ہے تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بھائی صاحب نے ان سے کہا امیر صاحب میرے بھائی سے ملاقات کرنی ہے لیکن وہ ملتا نہیں, کیا کریں؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ وہ شوٹنگ پر کب جاتے ہیں؟ تو بھائی نے کہا کہ وہ صبح جاتے ہیں 7 بجے. تو وہ امیر صاحب صبح فجر کے بعد میری گاڑی کے پاس آ کر ٹھہر گئے, میرا انتظار کرنے لگے. میں شوٹنگ کے لیے نکلا, دیکھا تو جو ہے ایک بزرگ کھڑے ہوئے, سفید داڑھی, میلے کچلے کپڑے. تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے کوئی فقیر مانگنے والا ہوگا تو ان کو کچھ دے دوں. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا دینے کے لیے تو انہوں نے سلام کیا, میں نے جواب دیا. انہوں نے کہا نا یہ نہیں چاہیے, مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے. تو میں نے کہا کہ پوچھیں کیا بات ہے؟ کہنے کہ یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ تب تیری میں بولا یہ کون بوڑھا صبح صبح یار مرنے کی بات کر رہے. صبح صبح آدمی کام دھندے میں جا رہا ہے مرنے کی بات. بڑا غصہ آیا. پہلے سے جہاں مرنا ہے, پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے. بھائی دوسرا سوال کیا, کہا یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ اللہ اکبر. ایک تو پہلے دماغ سٹک گیا تھا, پہلے ہی غصہ آ گیا تھا, اور یہ دوسرا عجیب سوال ہے قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ تو میں نے غصے میں کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا, قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی, قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس یہ بات جو ہے دل پہ ایسے چھو گئی, ہاں دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے. میں گاڑی سٹارٹ کر کے شوٹنگ پر نکلا. راستے بھر میرے دماغ میں وہی ان کی بات گھوم رہی کہ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی. قبر والی زندگی, گاڑی والی زندگی کیوں جو ہے وقت ضائع کر رہے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس دوستو وہاں سے زندگی کا روپ بدلنا شروع ہوا. پھر ایک جماعت آئی انگلینڈ سے. اس میں جو امیر صاحب تھے وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور سب نوجوان بچے مجھ سے ملنے کی بڑی تمنا کر رہے تھے. انہوں نے میری ساری فلمیں دیکھی تھی. تو بھائی نے کہا کہ جماعت آئی, وہ سارے نوجوان بچے تیرے فین ہیں, تو اس سے ملنا چاہتے ہیں. تو امیر صاحب آئے تو ملے. تو میں نے اپوائنٹمنٹ دے دیا, امیر صاحب سے ملاقات ہوئی. تو امیر صاحب نے 1 گھنٹہ مجھ سے انگریزی میں بات کی, کیونکہ ان کو ہندی آتی نہیں تھی, اردو آتی نہیں تھی. وہ انگلینڈ میں رہتے تھے, وہیں پلے بڑے تھے. تو انگریزی میں جب انہوں نے بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ یار میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جماعت کے اندر صرف یہ جھولی پوٹلی والے لوگ جاتے ہیں, کام دھندہ نہیں وہ جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا ڈاکٹر MD ہے اور اتنا بڑا سرجن ہے, اور یہ اتنی اچھی انگلش میں میرے سے بات کر رہا ہے. میرے کو پورا اس نے اسلام کیا ہے, اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, اس نے مجھے 1 گھنٹے میں سمجھایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو آئے ہوئے ساتھ میں نوجوان, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ مرکز میں آ جاؤ. تو میں نے وعدہ کر لیا, مرکز گیا. مرکز میں جب میں گیا جیسی مسجد میں تو پبلک پیچھے روکی آ گیا, روکی آ گیا. اس وقت تو کلین شیف تھے, وہی شوٹنگ پر سے میں آیا تھا. تو بچے پیچھے مجھے لے کے کمرے میں بٹھا دیا. وہ کمرے میں اسپیکر لگا ہوا تھا, میں تنہا جا کے وہاں بیٹھ گیا, وہ بیان سننے لگا. تو وہ بات کرنے والے جو ساتھی تو کہنے لگے اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے. اب مجھے دین مطلب ہی نہیں معلوم, میں تو سمجھ رہا تھا کہ دن ڈے اینڈ نائٹ.
اتنا کوڑا تھا کہ دین کیا ہے نہیں معلوم. دین کو میں سمجھ رہا ہوں کہ دین، تو وہ کہہ رہے اللہ نے دن میں کامیابی رکھی ہے، دن میں کامیابی رکھی ہے. مطلب یار ان کے وہاں دن میں کامیابی، اپنے تو رات میں کامیابی. تو ساری عیاشیاں جو ہوتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے نا. تو یہ حال تھا. بیان تو سورہ اوپر سے گیا، کچھ سمجھ میں آیا نہیں. پھر بعد میں سب ساتھی آئے، دعا ہو گئی، دعا گیا سب ساتھی. نوجوان خوبصورت خوبصورت نوجوان، چہرے مورے، لباس سنت، سر پہ عمامے، سب انگلینڈ کے بچے گورے گورے آئے. ملنے کے بعد میں کھانے کو بیٹھایا. کھانے میں ایسی لذت، اللہ اکبر. پہلی بار وہ دعوت تبلیغ کی، اللہ کے راستے کی دال اور روٹی. آج بھی کہتا ہوں کہ وہ دال کے اندر اللہ نے ایسی برکت اور ایسی اللہ نے وہ رکھی تھی کہ اس دال نے جو ہے حرام کی بریانی چھڑا دی. کھانا کھائے، بولے آپ آج ہمارے ساتھ مسجد میں چٹائی پہ سو جائے، مسجد کی چٹائی پہ سو جائے. مطلب نہیں، میرے کو نہیں ہوگا سونے یہاں پہ، کیونکہ میں تو نرم بستروں میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں سونے والا آدمی. یہ مسجد کی چڑھائی بہت بار بار کہنے لگے مسجد کی چڑھائی پہ سو جاؤ، مسجد کی چڑھائی پہ سو جاؤ. تو ایک دم دل میں ایسا خوف آیا. بولے ٹھیک ہے بھائی چلو آج سو جاتے. تو سونے سے پہلے امیر صاحب نے جو ہے نا وہ ساتھی طے کی کہ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے جتنے مہمان ہیں ان کی رات کو نگرانی کے لیے کون جاگے گا. تو اس جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی چوکیداری کے لیے جو آنکھ جاگے گی، اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا. تو میرے بھی دل میں آیا، میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. تو رات کو 2 بجے ایک ساتھی نے آ کر کے اٹھایا. بولے عارف بھائی اٹھو، خان صاحب اٹھو، آپ نے بولا تھا نا. تو میں اٹھا، اٹھ کے اس کے ساتھ جا کے چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا مسجد کے دروازے میں. تو وہ ساتھی نے اللہ رسول کی بات شروع کی. تو میرے کو ایک آواز آئی رونے کی. کچھ ساتھی پہلی صف میں رو رہے تھے. تو میں نے بولا یار یہ کیا، کیوں رو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے. بولے یہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایسے روتے تھے، صحابہ ایسے روتے تھے امت کے لیے، انسانیت کے لیے. میں بولا آج یار باپ بیٹے کے لیے نہیں روتا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں روتی، کون بھائی کے لیے نہیں روتا، یہ لوگ کیوں رو رہے. بولے یہی تو کام ہے. بولے دعوت کا یہی تو کام ہے کہ دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اور رات کو پھر اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑانے کا اور ہدایت کو مانگنے کا. ہمارے بامبے میں ایک بہت مشہور مولانا گزرے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پونا والے، بہت بڑے اللہ والے تھے. بڑی محنت کی مہاراشٹر میں انہوں نے، مہاراشٹر کے اندر، کوکن کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی. تو وہ اکثر اپنے بیان میں کہتے تھے ارے کہاں ملیں گے ایسے ساتھی، کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے غلام، کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے اپنا لٹاتے ہیں، اللہ کے راستے میں پھرتے ہیں، اپنا سب کچھ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، پھر راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. اپنا جان مال لگا رہے، اپنا وقت لگا رہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ رہے اور اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے پھر رہے، گاؤں گاؤں دیہات کریا اور رو رہے ہیں. پھر رات کو اٹھ کر کے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. تو بڑا سن کر کے وہ بھائی یہ کیسا کام ہے یار، یہ کیسی چیز ہے. تو میں وہاں سے اٹھا، اس دروازے سے، مسجد کے دروازے سے اٹھا، جا کر وضو کرا. وضو کر کے میں جو ہے 2 رکعت نماز تہجد کی. پہلی بار زندگی میں میں نے نیت باندھی. اب اتنے بھی کافر نہیں تھے کہ نماز پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. بچپن میں مدرسے وغیرہ تو گئے تھے، تو نماز کو پتہ ہی نہیں، تو بس نفل نماز باندھی. پھر نماز پڑھ کے سلام پھیرا کہ اللہ اگر یہ سچے، ان کا رونا سچا اور ان کا یہ کام سچا، تو تو اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے کو ہدایت دے. بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے ایسے قبول کیا. فجر کے بعد بیان ہوا، بیان کا تشکیل ہوئی. میں نے 3 دن کے لیے نام لکھا دیا، 3 دن کے نام نکال دیا. میں اورنگ آباد لے گئے، مہاراشٹر میں. پوری مسجد ایسے بھر گئی جیسے آج یہ بڑی مسجد، مرکز، وہاں کا مرکز، بہت بڑی مسجد پوری بھر گئی.
تو مسجد بیان وغیرہ ہوا سب کا، میرے کو کھڑا کیا، امیر صاحب نے بولے کچھ بولو، کیسا لگا؟ میں زاروں کرتا رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری زبان سے ایک الفاظ نہیں نکل رہے۔ جو آدمی ڈائلاگ بولتا ہے اسکرین کے اوپر اور تالیاں بجتی ہے اور اس کی روٹی کھاتا ہے، وہ آدمی اللہ کے گھر میں، جب اللہ کے گھر میں ممبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے لیکن زبان کچھ نہیں کر پاتی۔ پھر بڑا سنبھلتے ہوئے میں نے کہا بھائی یہ کام سچا ہے، یہ لوگ سچے ہیں، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس ایک آدمی 2 گھنٹہ بیان کرتا ہے، تشکیل نہیں ہوتی، کوئی کھڑے رہ کے نام نہیں لکھاتا ہے۔ میرا یہ رونا اور میرا یہ کہنا تشکیل کرواتا ہے اور لوگ کھڑے رہ کے نام لکھاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تقریر اور بیان سے نہیں ہوتا ہے کام، اندر کی کڑن سے ہوتا ہے کام، اندر کے غم اور درد سے ہوتا ہے کام۔ خیر بیان ہو گیا، تشکیلیں ہو گئی، باہر نکلے تو باہر نکلے تو ایک نوجوان نے جو ہے نا ایسے ٹوپی نکالا، اپنے جیب میں ڈال دیا، ٹوپی نکالا اور جیب میں ڈال دیا۔ ایک ذمہ دار تھے قاری شکیل صاحب، وہ کہنے ارے بیٹا ٹوپی کائے کو جیب میں رکھتا ہے، چپل جیب میں رکھ لینا، ٹوپی گھسنے والی چیز تھوڑی ہے، چپل گھسنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر، میں ایسا سن کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ ہنسنے والی بات ہے نا، ارے بولو نا، ٹوپی کائے کو جیب میں رکھتا ہے، چپل جیب میں رکھ لے، ٹوپی گھسنے والی چیز نہیں ہے، چپل گھسنے والی چیز ہے۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ یار یہ بات میں کتنا دم ہے، بات میں کتنا دم ہے کہ ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے تو اسلام سر پہ، اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اسلام جیب میں۔ ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے تو اسلام سر پہ، اور مسجد کے باہر نکلتا ہے تو اسلام کو لپیٹ کے جیب میں۔ یہ کیسا مسلمان ہے یار؟ ہاں یہ اللہ کیا منہ دکھائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ صرف نعرے لگانا اسلام ہے؟ نعرے لگانا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کا دامن پکڑا کہاں؟ پہلے نبی کے دامن کو پکڑنا پڑے گا نا، پھر تو چھوڑیں گے۔ اور نبی کا دامن ایسا پاک دامن ہے، ایسا پاکیزہ دامن ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے ایک بار پکڑ لیا وہ اس دنیا سے ولی بنے بغیر اٹھ نہیں سکتا۔ دنیا میں ولی بنے بغیر اٹھ نہیں سکتا، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ نبی کا دامن اتنا پاک دامن ہے، ہم خالی جھوٹی زبانوں سے جھوٹے نعرے لگا رہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے پکڑنا ہوگا بھائی، اس اسلام کو، اس نبی کی محبت کو اپنے دل میں لانا ہوگا، اپنے دل میں لانا ہوگا۔ ہاں ایک آدمی ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے اپنے بچے کو لے کے، چھوٹا بچہ 10 سال کا، بولے ابا ابا پیاس لگی، تب ابا بولتے پانی تو نہیں ہے؟ اچھا ایک کام کر، اگلے اسٹیشن میں اتر کے پانی بھر لے، بوتل لے لے بوتل۔ ابا ایک بوتل دے دے، بولے نیچے اتر کے پانی بھر لینا۔ اسٹیشن آتا ہے، بچہ اترتا ہے، دیکھتا تو لائن لگی ہوئی ہے، بچہ کھڑا ہوتا ہے لائن میں۔ اب تو بچے کا نمبر آتا تو ٹرین چل پڑتی، بچہ پانی لے کے وہ بھاگ رہا ہے اسٹیشن پہ، باپ اندر، باپ کا کلیجہ دھک دھک ہو رہا ہے، دل دھک دھک ہو رہا ہے، اور بچہ بھاگ رہا ہے پلیٹ فارم پہ۔ اتفاق سے بچے کا نام رہتا ہے اسلام۔ کیا رہتا ہے؟ ارے بولو نا، بچے کا نام رہتا ہے اسلام۔ تو باپ چلاتا ہے، باپ پکارتا ہے اسلام، تو جتنے لوگ پلیٹ فارم میں رہتے ہیں زندہ باد اسلام، زندہ باد اسلام، وہ اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے، وہ پبلک بولی زندہ باد زندہ باد۔ ارے پہلے اس کو اندر تو آنے دو، باپ کیا بولتا ہے؟ پہلے اس کو اندر تو آنے دو، پہلے اس کو اندر تو آنے دو۔ اسلام کو پہلے اندر لانا پڑے گا، اس دل کے اندر، اس دل کے اندر لانا پڑے گا۔ اس دل کے اندر لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دنیا کی گندی محبت کو نکالنا پڑے گا، لوگوں کی محبت کو نکالنا پڑے گا، ایک اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں لانا پڑے گا، تب یہ دین اسلام اس دل کے اندر آئے گا، اس جسم کے اندر آئے گا۔
اب ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پڑی ہو، مال 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 مال. ارے مال سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مال سے ہوتا تو میں آج یہاں تھوڑی بیٹھا رہتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اعمال سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا کے رکھا ہے. لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا ہے. بولو آ. ارے بولو نا. ارے گونگے کیا بولو آ. مال آ مال آ مال. تو لفظ اعمال کے اندر مال ہے. ایمان اور اعمال کرے گا، مال پیروں میں ڈالے گا. قدموں میں ڈالا. صحابہ قدموں میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ رکھنے جگہ نہیں تھا صحابہ کو، سونے چاندی کا انبار لگا دیا. ہم نے اعمال کو چھوڑا، مال کے پیچھے بھاگے. اعمال بھی گیا، مال بھی نہیں ملا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. تو دنیا جو ہے نا کتا ہے. کتا ایک دم خطرناک کتا. اس کو ہم دل میں لے کے گھومے. ایک گاؤں کے اندر ایک کنویں کے اندر کتا گر جاتا ہے. گاؤں میں کنویں میں کتا گر جاتا ہے. پانی خراب، بدبو، لوگ پریشان. مشورہ کرتے کیا کرنا. بولے فلاں گاؤں میں مفتی صاحب ہے، جا کے مسئلہ پوچھتے کہ کنواں کیسے پاک ہوئے گا. اب مفتی صاحب کیا جاتے، بولے مفتی صاحب ہمارے گاؤں میں کنویں کے اندر کتا گر گیا، کیا کرنا. مفتی صاحب بولتے کہ بھائی 200 ڈول پانی نکالو، پھینکو، پانی پاک ہو جائے گا. اب لوگ جوش و خروش میں آتے ہیں اور جذبات میں جو ہے 400 ڈول نکالتے ہیں. 200 کی جگہ 400. لیکن بدبو جاتی نہیں، سڑان جاتی نہیں، کنواں پاک ہوتا نہیں. پھر پریشان ہوتے جاتے واپس. ارے بولے مفتی نے ہم کو کیا بولا یار، چلو جاتے بات کرتے. ارے مفتی صاحب کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو 400 نکال دیا، کچھ بھی نہیں ہوا. مفتی پریشان. ایسا کہ 200 میں ہو جانا چاہیے تھا، 400 نکال دیے پھر بھی پاک نہیں ہوا. سب لوگ مفتی کو گالی گلوچ کرتے ہوئے، برا بلا بولتے ہوئے جاتے ہیں. تو مفتی صاحب کے دماغ میں بات ہو، اے بھائی ادھر 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 ادھر. بولے کتا نکالا کہ نہیں نکالا؟ بولے نہیں کتا تو نہیں نکالا. چلے کتا تو پہلے کتے کو نکالو دل کے اندر سے. میرے بھائی یہ پیغام دینے کے لیے آیا. روٹی کپڑا اور مکان بیوی بچوں دکان کو نکالو دماغ سے. ہاں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مان. اللہ وہ دولت دے گا، وہ عزت دے گا، وہ برکت دے گا، وہ اولاد دے گا. اللہ کی قسم بندہ تصور نہیں کر سکتا. 5 وقت کی نماز کو گانٹ باندھ لو کہ ہر حال میں کسی بھی حال میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. اللہ کا شکر ہے آج ہم لوگ مست ہندوستان کے اندر کھا رہے پی رہے مزے کر رہے. بھائی فلسطین والوں کا حال دیکھو، غزہ والوں کا حال دیکھو، دوسرے ملکوں کا حال دیکھو. اس میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے بھائی. ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، اس کے رسول کو. فجر کی نماز میں اللہ پاک نے روزی کی برکت کو رکھا ہے. ہاں فجر کی نماز میں ہم دن بھر پریشان رہتے ہیں. ویسے مرغی کو دانا پھینک دو نا تو ادھر سے چنتی، ادھر سے چنتی، ادھر سے چنتی، ویسا حال ہمارا رہتا ہے. اور پھر برکت بھی نہیں دیتی اس کے اندر. روزی دینے والا اللہ ہے، وہ تو دے گا، لیکن اگر ایک کٹورے کے اندر رکھ دے مرغی کو تو کیسا چھاؤں میں بیٹھ کے کھائے گی، چھاؤں میں کھائے گی. وہ اس کی مقدر کی روزی. اب اسی دانے کو پھیلا دو، وہ دھوپ میں چنتے 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 پریشان ہو جائے. تو ویسا اللہ پھیلا کے دیتا ہے، جا تیرے مقدر گئے لے جا. اللہ تو وعدہ خلاف نہیں، اللہ نے لکھ دیا مقدر تو دے گا ہی. کافر کو دیتا ہے، مشرک کو دیتا ہے، غیر ایمان والے کو دیتا ہے، گنہگار، بدکار، سیاکار، زانی، چور، لٹیرے، ڈاکو کو دیتا ہے. تو ہم کو نہیں دے گا کیا؟ لیکن برکت نہیں دے گا. نماز کے بغیر برکت نہیں ملے گی. وَأْمُرْ عَلَىٰ كُلِّ الصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ نے اعلان کر دیا، اپنے حبیب سے کہہ دیا، اپنے محبوب سے کہہ دیا، جن کی نے کائنات کو بنایا ان سے کہہ دیا کہ آپ روزی کی فکر نہ کریں، روزی تو ہم آپ کو دیں گے. ہاں بہترین صلہ تو تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے. اللہ اکبر. اپنے نبی سے نہیں کہہ رہے اللہ پاک، ساری امت سے کہہ رہے ہیں.
ہر ایک ایمان والے سے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر ایک سے کہہ رہے اللہ پاک نماز کو پکڑو، نماز کو، ہر ایک مسئلے کا حل نماز کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ وہ تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر معراج میں دیا، اس کو ٹھکرا رہے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہاں نماز جنت کی کنجی، جنت کی کنجی، چابی، چابی کے بغیر کا تالا کھل سکتا ہے؟ آپ کے بوریوں میں کھل سکتا ہے کیا؟ ہمارے وہاں تو نہیں کھلتا، دنیا میں کہیں بھی نہیں کھلتا۔ چابی کے بغیر تالا کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا۔ تو جنت کی چابی ہے، چابی نہیں رہے گی تو کیسے؟ 3 دوست بمبئی آئے، کدھر آئے؟ ارے بولو نا، لیٹ ہو گیا، رات ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 5 سٹار ہوٹل میں پہنچے، بولے میں کمرہ ملے گا کیا؟ تو بولے ہاں کمرہ تو ہے لیکن 20 مالے تھے۔ کتنے مالے پہ؟ ارے بولو یار کب مزہ آئے گا، میں بولے تجھے آپ بولے کتنا؟ 20 مالا۔ تو بولے ٹھیک ہے دے دو، بولے لیکن ایک پرابلم ہے، لفٹ خراب ہے، اگر آپ لیتے ہو کمرہ تو آپ کو چڑھ کے جانا پڑے گا 20 مالا، 20 مالا چڑھ کے جانا پڑے گا۔ یا تو آپ ادھر ریسپشن میں جو ہے لابی میں صوفے پہ بیٹھو، صبح آئے گا میکینک لفٹ بنائے گا، پھر آپ لفٹ پہ جانا۔ تو لوگ آپس میں مشورہ کرتے بولے یار 20 مالا چڑھنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ 15-20 منٹ لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا، آرام سے بھی جائیں گے تو اپن لے لیتے ہیں کمرہ اور چلے آتے ہیں۔ تو 3 دوست کے اندر ایک دوست ذرا چھوٹے قد کا رہتا ہے، وہ ہکلاتا ہے، ایسا بات کرتا ہے تو ہکلاتا ہے وہ۔ تو تینوں بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے لے لو کمرہ، جاتے چڑھ کے۔ تو ایک دماغ میں آتا ہے ایک دوست کے، بولتے ہیں یار اپنے نا ٹائم پاس کرنے کے لیے نا کچھ کہانی بولیں گے، ایک جنے کے کہانی بولے گا تو 20 مالا آ جائے گا تو معلوم نہیں پڑے گا، راستہ سفر کٹ جائے گا۔ لیکن چھوٹے کو بولے تو نہیں بولنا کچھ بھی، تو یہاں شروع کرے گا تو وہاں بھی ختم نہیں ہوگا تیرا، ہکلاتا ہے نا۔ تو ہم لوگ دونوں بولے کہانی تو سننے کا، تو بولے ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں چڑھنا۔ تو ایک کہانی شروع کرتا ہے ایک دوست، بولے میرے دادا کے پردادا کے پاس میں اتنا بڑا طویلا تھا، اتنا بڑا طویلا تھا، اتنا بڑا طویلا تھا، اتنا بڑا طویلا تھا۔ 2 مالا آ جاتا ہے۔ تو دوسرا بولتا ہے کتنا بڑا طویلا تھا؟ ارے بہت بڑا طویلا تھا۔ 5 مالا آ جاتا ہے۔ بولے کتنا بڑا تھا؟ ارے بولے اس کے 10 لاکھ بکریاں تھی، 5 لاکھ گھوڑے تھے، 2 لاکھ اونٹ تھے، اور یہ اتنے لاکھ تھا، وہ اتنے لاکھ تھا، لمبی لمبی چھوڑنے لگتا ہے۔ 10 مالا آ جاتا ہے۔ بولتا ہے یار کیا بات کر رہا ہے؟ بولے ہاں تھا۔ بولے اب دوسرا والا شروع کرتا ہے، بولے اس نے چھوڑا میں بھی چھوڑتا ہوں۔ تو یہ بیچ میں چھوٹا بولتا اے چپ چپ خاموش، بولنا نہیں، ابھی سن میری۔ بولتا ہے میرے دادا کے پردادا کے پاس میں بولے اتنا بڑا بامبو تھا، اتنا بڑا بامبو تھا، اتنا بڑا بامبو تھا۔ پھر بولے کتنا بڑا بامبو؟ 15 مالا آ جاتا ہے۔ بولے کتنا بڑا بامبو تھا؟ بولے جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو میرے دادا کے پردادا ہے نا اس کو بادلوں میں ڈال کے گھماتے تو بارش ہوتی تھی۔ ارے بولے کیا بات کر رہے ہیں؟ بولے اتنا بڑا بامبو اس کو رکھتے کدھر تھے؟ بولے تیرے دادا کے طویلے میں۔ 19 مالا آ جاتا ہے۔ پھر یہ بولتا چھوڑا سنو چپ چپ یار کیا بول رہا ہے؟ میرے دادا کے طویلے میں 20 مالا آ جاتا ہے۔ اب یہ چھوٹے کو برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے۔ ارے بولے سنو یار چابی نیچے رہ گئی۔ ارے سنو یار چابی نیچے رہ گئی۔ ہنسنے کی بات ہے نا، ہنسنے کی بات ہے ہاں، لیکن بھائی 20 مالے سے نیچے آ کے چابی لے سکتا ہے، لیکن ایک بار چلا گیا نا قبر کے گڑھے میں تو چابی لینے نہیں آ سکتا، چابی لینے نہیں آ سکتا۔ جنت کی چابی، جنت کی ہر جگہ کا ریٹرن سنا ہوگا آپ نے، دبئی ریٹرن، سعودی ریٹرن، امریکہ ریٹرن، آسٹریلیا ریٹرن، چائنا ریٹرن، فلاں ریٹرن۔ قبر ریٹرن سنا ہے کیا؟
अरे बोलो ना, सुना क्या कबर रिटर्न? और अगर आ गया इधर तो अरे बोलो गफ्फार भाई आ गए यार, ये तो कल परसों मर गए थे बोले, कबर में हम लोग घर के आए थे, तो ये कहां से आ गए? भागो, सब भागे वहां से, है ना। अब्दुल सत्तार भाई बोले 1 साल पहले इनको दफन किया था, ये कहां से इधर स्टेज पे आ गया, ये कैसे आ गए स्टेज पे? भागो। तो कबर रिटर्न नहीं, इम्पॉसिबल। तो मेरे भाई दोस्तों, हाँ, इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पलटी खबर नहीं, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ पे आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो जवानी देखी। बैठ जाओ चाचा, वरना मलकुल मौत आ जाएंगे। कबर में पैर लटक रहे चाचा के, फिर भी इतना गुस्सा रहे हैं, अल्लाह रहम करे। हाँ, तो मैं क्या बोला था, इस दुनिया में चीज सारे फानी देखी, हर चीज यहाँ पे आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा आ जाता है तो ज्यादा नहीं, जवानी चली गई तो आती नहीं। इसीलिए हिम्मत का डरता है क्या, हिम्मत का डरता है क्या, देर खुदा करता है क्या, हर तमाशे करके देखा, ये तमाशा करके देख, बेअदब जी के देखा, बाअदब जी के देख। और बाअदब एक ही रास्ता है, वो है दीन, बस। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह, दीन को लाएंगे अपनी जिंदगी में, जिंदगी को बदलेंगे। अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो, हाथ उठा करके बताओ। माशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? बहुत सारे लोग नहीं उठा रहे हाथ, यार नहीं करेंगे क्या भाई? सब हाथ उठाना, वरना कुफ्र में दाखिल हो जाओगे, कुफ्र में। हाँ, सब हाथ उठाओ, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक, नियत करो सब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इंशाअल्लाह, निकलेंगे तो इंशाअल्लाह, मैं बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह बोले भी कंजूसी कर दे, ठीक है। तो अपने इलाके में, अपनी बस्ती में जमात आती, इसकी नुसरत करो, इलाके में उनके साथ दो, अल्लाह के रास्ते में निकलने की नियतें करके 3-3 दिन, 40 दिन, 4 महीने अपने बच्चों को भेजो। वरना ये बच्चे हैं ना, आज मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम करता हूँ, तो नौजवान नस्लों को आज बहका करके, भड़का करके, फंसा करके नशों में मुब्तला किया जा रहा है। हाँ, खतरनाक नशों में मुब्तला किया जा रहा है, बच्चियों को बहका करके जो है गलत रास्तों पे लगाया जा रहा है। शहरों में भी हो रहा है, गाँव में भी हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में। तो मेरे भाई, इससे बचाना अपनी औलाद, अपनी नस्लों को। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वालिदैन अपनी जिंदगी को नमूना बना करके पेश करे। सबसे पहले खुद अपनी जिंदगी को बदले, तब्दील करे, दीन को लाए। हमारी आने वाली नस्लें वो नहीं देखी उन्होंने सहाबा इकराम को, बस यही एक रास्ता है जिनके जरिए से उनकी जिंदगियों को हम उनके सामने ला सकते और खुद को, अपने आप को बदल करके उनको बता सकते कि देखो इस तरीके की जिंदगी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। तो अपने सारे इधर वालिदैन जो मौजूद है, माँ बाप, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में दीन को लाने की मेहनत और फिक्र करें। जैसे भी आप लोग ने फिक्र की, ताउन किया, ये मदरसे हैं, मदरसों के ज़रिए से ही सारे आलम में दीन जिंदा हो रहा है। ये उलमा इकराम की बरकतें हैं, ये रहमतें अल्लाह की तरफ से जो सारे आलम में आज दीन नज़र आ रहा है। अगर ये मदरसे नहीं होते, ये उलमा इकराम नहीं होते, तो मेरे भाई हम कब के कब जो है कुफ्र में दाखिल हो चुके होते। इसलिए सब नियतें करोगे इंशाअल्लाह, इस मदरसे को हमेशा ताउन करेंगे। ये वक्ती तौर का था, ऐसा नहीं भाई 100 रुपये दे दिया, 500 रुपया, 1000 2000 दे दिया, हो गया छुट्टी। पूरे साल देते रहो भाई, सदका खैरात ज़कात फितरा देते रहो। हाँ ठीक है, देंगे सब इंशाअल्लाह। बस मेरी भी तबीयत अभी वो हो गई है, मैं ढीला हो गया, बैठे डाउन।
اب میں جاتا ہوں، دعا کر لیں مولانا، آپ دعا کر دیں۔ ہاں تقریر کا سلسلہ جاری رہے گا، میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میری اب ہمت نہیں ہو رہی بیٹھنے کی، سر گھوم رہا ہے میرا۔ ہاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔ ماشاء اللہ جزاکم